और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि आज हाई कोर्ट में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। मुख्तसर से ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। अली अमीन गंडापुर आज सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में तहरीक इंसाफ ने अब क्या प्लान तरतीब दिया है, क्या वो प्लान आगे चल के तहरीक इंसाफ को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से समाअत होने जा रही है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक इस केस की समाअत करेंगे। वफाक की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होकर जो नई हदायत हैं कि जो अमेरिका में इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त पर जो समाअत चल रही है, क्या हुकूमत पाकिस्तान उस केस में कोई दरख्वास्त दायर करेगी कि इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की जो रिहाई है हुकूमत उसको सपोर्ट करती है। तो इस केस की समाअत होनी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम, जिनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका के कानून के तहत दर्ज किए गए मुकदमे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन ये मुकदमा अदम पैरवी पे शेख वकास अकरम की वकील की अदम हाज़िरी पे मुस्तरद कर दिया गया था, दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था। अब ये हुआ है कि शेख वकास अकरम ने इस मुकदमे की रेस्टोरेशन की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिस पर आज हाई कोर्ट का बेंच जो है वो समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरी जो अहम मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा वो मोहसिन नकवी, उनकी पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे जो तैनाती तकर्री हुई है उस तकर्री को चैलेंज किया गया है। तो ये भी बड़ा अहम मुकदमा है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का। और कहा यह गया है इस दरख्वास्त में कि 2 पोर्टफोलियो मोहसिन नकवी के पास हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी उन्होंने रखा हुआ है। तो ये 2 ओहदे एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों टाइम टेकिंग हैं, दोनों को वक्त देना पड़ता है। तो ये चेयरमैन पीसीबी इनको नहीं बनाया जा सकता, किसी और को चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए। तो हाई कोर्ट में तो नाज़रीन ये है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन प्राइवेट कॉलेजेस की जो मशरूम ग्रोथ है, जो फेक लॉ कॉलेजेस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच आज समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में आना है, लेकिन वो जिस केस की मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस केस में पेश नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब किस मकसद के लिए आ रहे हैं वो मैं डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन केपीके के हवाले से आइनी बेंच के सामने जो मुकदमा आज समाअत के लिए मुकर्रर है वो नाज़रीन मुकदमा है खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार के हवाले से। अब 13 साल 14 साल वहाँ पे केपीके की हुकूमत है, तो तालीम इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो में अव्वल नंबर पे था। लेकिन आज भी देखें कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं, उनकी हालत ज़ार अच्छी नहीं, उनकी हालत ज़ार बेहतर होनी चाहिए। बच्चों को बैठने के लिए ना टाट मैसर हैं, ना बैठने के लिए कुर्सियाँ मैसर हैं, ना वहाँ पे टेबल है, ना दीगर वहाँ पे जो सहूलियात होती हैं, रिक्विजिट जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मैसर नहीं हैं। तो इस केस की समाअत होना है। इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट ने एमपीओ के तहत, यानी एमपीओ के तहत जो गिरफ़्तारियाँ होती हैं, नज़रबंदियाँ होती हैं, उससे मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले को पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मुकदमे की पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत होने जा रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का जो प्लान है, क्या वो आगे चल के उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। नाज़रीन मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आपके नॉलेज में है कि ये 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में रखे, और जो सोगवारान हैं अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनकी वालदा की वजह से, मंदोखेल साहब की वालदा की वजह से केस 23 जून को नहीं लग सका, केस की समाअत मौखर हो गई।
اب جو نئی کاز لسٹ آپ جانتے ہیں جاری کی گئی ہے 26 جون کی صبح 9 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہونا ہے، لیکن حامد خان صاحب نے ایک التوا جس کو جنرل ایڈجرمنٹ کہتے ہیں وکیل کی طرف سے کہ سمر ویکیشن شروع ہو چکی ہیں اور میں عدالت سے سپریم کورٹ سے چھٹیاں لے چکا ہوں، تو لہٰذا حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں 26 جون کے بعد پیش نہیں ہو سکتے، نہ 26 جون کو نہ 26 جون کے بعد۔ جو ایک پیج کی درخواست حامد خان صاحب نے ناظرین سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ حامد خان صاحب 5 اگست تک چھٹیوں پہ ہیں، تو لہٰذا یہ مقدمہ 5 اگست کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب ناظرین آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو مقدمہ مخصوص نشستوں کا ہے جس میں التوا کی درخواست حامد خان صاحب نے دائر کی ہے، بڑا اہم مقدمہ ہے۔ ججز اپنی چھٹیاں قربان کر کے یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب پہ یہ الزام ہے، یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا دونوں ججز نے گرمیوں کی تعطیلات میں مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ناظرین جو صدارتی آرڈر میں ترمیم کی گئی ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ترمیم کر دی گئی ہے کہ ججز کی چھٹیاں ہیں، ججز کی ویکیشنز ہیں، ججز کی تعطیلات ہیں۔ ایک جج جو ہوتا ہے وہ ریاست کے ڈسپوزل پہ ہوتا ہے، اس کا ہر وقت ریاست کے لیے ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے لیے ہوتا ہے، تو ججز اب کی مرتبہ چھٹیاں قربان کر کے یہ اہم مقدمہ سن رہے ہیں۔ تو اس اہم مقدمے میں جو حامد خان صاحب کی جو التوا کی درخواست آئی ہے، تو کیا حامد خان صاحب کو 2 سے 3 دن انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ عدالت میں آ کے تحریک انصاف کا مقدمہ ہے، وہ سنی اتحاد کونسل کے بے شک وکیل ہیں حامد خان صاحب، لیکن کیس تو الٹیمیٹلی جو گھومتا ہے تحریک انصاف کے ارد گرد گھومتا ہے، تو حامد خان صاحب کو آ کے یہ کیس جو ہے پرسو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ناظرین جب عدالت یہ کیس سن رہی ہے تو عدالت کسی وکیل کا انتظار تو نہیں کر سکتی، ججز چھٹیاں قربان کر سکتے ہیں تو وکیل قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہو سکتا ہے کہ جب حامد خان صاحب کی طرف سے کوئی عدالت میں جونیئر وکیل کھڑا ہو کے چھٹی کی بات کرے تو عدالت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے کہہ دے کہ آپ کسی اور وکیل کی خدمات حاصل کر لیں، کل تک وکیل لے آئیں وہ اس کیس میں آرگو کرے۔ تو یہ جو ایک پلان جس پہ میں نے آپ کو کئی ولاگ میں میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ بظاہر حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ اس کیس کی سماعت کو پرلونگ کیا جائے، لمبا کھینچا جائے اور عید کی تعطیلات کے بعد تک چلا جائے، اور یہ وکلا کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب 11 رکنی بینچ بیٹھا ہو یا 13 رکنی 10 رکنی بینچ سے بڑا بینچ بیٹھا ہو یا ایون کہ 8 رکنی بینچ بھی ہو، اور گرمیوں کی تعطیلات کے دوران اتنے بڑے بینچ کے ججز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کوشچن ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے تو جج اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اتنے بڑے بینچ میں سے کسی نہ کسی جج نے چھٹی پہ جانا ہوتا ہے، آلریڈی اس کا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ کوئی فورن ٹرپ ہوتا ہے، کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے بیرون ملک جانا ہوتا ہے، کوئی آفیشیل کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ اس لیے لمبا کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ فیصلہ نہ ہو سکے، مخصوص نشستیں کا معاملہ، نظر ثانی کا معاملہ اسی طرح سے اٹا رہے، اسی طرح سے جو ہے وہ رکا رہے، اور جو ایک باز گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، وہ 27ویں آئینی ترمیم نہ ہو سکے۔ اب وہ بچکانہ ذہن ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب یہ مخصوص نشستیں 12 جولائی کو حکومت کو نہیں ملی تھی تو 26ویں ترمیم ہو گئی تھی، 26ویں ترمیم کے راستے میں تب بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی، تو اب کیا رکاوٹ ہوگی؟ اب بھی اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، پہلے تو امید ہے کہ عدالت اس چیز کو انشور کرے گی کہ وکیل صاحب آئیں، حامد خان صاحب آئیں، آرگو کریں یا ان کی جگہ پہ نیا وکیل آ جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا کیس کا فیصلہ تو کیا تعداد پہلے پوری ہوئی تھی تو اب نہیں پوری ہو سکتی؟ اس کے علاوہ ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب جنہیں کل علیمہ خان صاحبہ نے چارج شیٹ کر دیا تھا، کس بات پہ چارج شیٹ کیا تھا کہ انتظار نہیں کیا اور خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپروو کروا لیا، منظور کروا لیا، اور کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ سوال بھی علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ارکان کہتے ہیں کہ وہ علی امین گنڈاپور کو نہ نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، تو اس پہ علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بوجھ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ گھرے چل جائیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ جب ان سے متعلق بات ہوتی ہے تو کیا وہ تحریک انصاف کی قیادت سنبھال چکی ہیں؟
کیا وہ تحریک انصاف کا حصہ بن چکی ہیں؟ تو تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے بحث کی ہے، جو چارج شیٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور کو اور خیبر پختونخوا کے ارکان کو، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پہ عمران خان سے ملاقات کا دن ہوتا ہے لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان یہاں پر آتے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک بھرپور انٹرفیرنس نظر آتی ہے پارٹی معاملات میں کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں۔ تو کل یہ جو انڈائریکٹلی غداری کا فتویٰ لگایا گیا، خان صاحب کی بات نہیں مانی گئی، خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا، خان صاحب کو بائی پاس کر دیا گیا، اس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ادھار تھا علیمہ خان صاحبہ کا، وہ فوری جب یہ سٹیٹمنٹ آیا علیمہ خان صاحبہ کا، فوری طور پہ یہ حساب چکتا کر دیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی ہے، بجٹ منظور نہ کرتے تو حکومت چلی جاتی، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی بات اپنی جگہ پہ، اور یہ جو جواب علی امین گنڈا پور صاحب علیمہ خان صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے، حکومت نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے ساتھ مشروط کر دیں۔ یہ جو آپ سازش کی بات کر رہے ہیں کہ بجٹ ہم منظور نہیں کریں گے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو بجٹ پینڈنگ رہے گا، یہ آپ کو حکومت نے نہیں کہا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم بجٹ منظور نہیں کریں گے، بجٹ ایسے ہی پڑا رہے گا۔ اب اس آپ کی اس اناؤنسمنٹ کا، آپ کے اس اعلان کا کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس ہے کہ مالیاتی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، آپ کی حکومت کی جگہ پہ معاملات وفاق سنبھال سکتا ہے، تو یہ آپ نے خود ہی سب کچھ کہا تھا۔ اور پھر گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تجاویز پر عمل کریں گے، اور جو ہمیں غدار کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اس سے ناظرین آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے ہم نے یہ پلان ترتیب دے دیا ہے، تو ان میں جتنے اختلافات ہیں، ان میں جتنے ڈسٹینس ہو چکے ہیں، جتنی دراڑیں پڑ چکے ہیں، تو خود اندازہ کر لیں کہ کیا یہ کوئی مقصد، کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں ان اختلافات کے ساتھ، ان دراڑوں کے ساتھ۔ اور پھر ناظرین فیصل چودھری صاحب کی ملاقات تو ہو جاتی تھی عمران خان کے ساتھ، جیسے بھی ہوتی تھی، وہ پروفیشنل وکیل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے راستہ بنانا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اس پہ اعتراض ہوتا تھا تحریک انصاف کو کہ فیصل چودھری جا کے کیوں ملاقات کر لیتے ہیں۔ کل راجہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، صرف 2 لوگوں کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف کی اور چودھری ظہیر عباس صاحب جو کہ وکیل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اگر بھئی کسی کی ملاقات ہو رہی ہے تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ عمران خان کا پیغام ہی باہر آنا ہے نا۔ آپ کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ عمران خان کا پیغام نہیں آ رہا۔ تو اب ناظرین جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، جس میں اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ لسٹ آتی ہے، ملاقات تمام لوگوں کی نہیں ہوتی، چیدہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، 6 لوگوں کی لسٹ میں سے 1 کی یا 2 کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب نے جہاں یہ حساب چکتا کیا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، وہیں گنڈا پور نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے، یا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو آج سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی کیس نہیں ہے میرے خیال سے ان کا، وہ شاید کوئی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے آ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقاتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، وہ رکاوٹیں ختم کی جائیں، اور یہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے خلاف گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی سطح پہ کوئی شاید اپیل دائر کریں گے۔ لیکن وہ آ کس مقصد کے لیے رہے ہیں، حتمی طور پہ تبھی پتہ چلے گا جب وہ کچھ دیر کے بعد سپریم کورٹ پہنچیں گے، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی درخواست دائر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ضرور معلوم پڑا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔